لاہور سے بھائی محمد عباس فاروق صاحب نے سوال لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب تراویح کتنی رکعت ہیں، 20 یا 8؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہیں؟ محمد عباس فاروق۔ جی میرے محترم بھائی محمد عباس فاروق صاحب، چاہیے تو یہ تھا کہ سوال نہ ہی بھیجتے تو زیادہ اچھا تھا۔ بہرحال آپ نے اگر بھیج دیا ہے تو اس کا کچھ جواب عرض کر دیتے ہیں۔ دیکھیں میرے محترم بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر ایک تو پورا مہینہ ایسے تراویح جیسے ہم پڑھتے ہیں، پورا مہینہ ہر رمضان پورا مہینہ، تعداد کی فی الحال بات نہیں کرتے، نمبر ایک تو ایسے بھی اللہ کے رسول نے نہیں پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن تراویح پڑھی ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں جا کر آپ نے نماز تراویح ادا کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ آ گئے۔ اگلے روز جب اس بات کا چرچا ہوا تو اللہ کے رسول نے پھر دوسرے روز بھی تراویح پڑھی، اور دوسرے روز جو ہجوم تھا وہ پہلے دن سے زیادہ ہو گیا۔ اسی طرح پھر تیسرے روز بھی ہوا، لوگوں کا ذوق و شوق دے کر لوگ اور بڑھتے گئے اور مسجد بھر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے روز بھی تراویح پڑھائی۔ پھر چوتھے روز لوگ مسجد میں جمع ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ سے باہر تشریف نہیں لائے یہاں تک کہ فجر ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ کی موجودگی کا مجھے احساس تھا، مجھے معلوم تھا کہ آپ موجود ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، میرے انتظار میں بیٹھے ہیں، تراویح کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن میں اس خدشے کی وجہ سے نہیں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم پر فرض ہو جائیں، یہ تم پر فرض ہو جائیں اور تم پھر اس سے عاجز آ جاؤ، یہ نہ پڑھ سکیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن نہ پڑھی، پھر اس کے بعد بھی نہیں پڑھی۔ رہی بات یہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روایت میں تعداد کا ذکر نہیں ہے، محض 3 دن پڑھنے کا ذکر ہے۔ نہ تو اس میں یہ ذکر کہ آپ نے یہ جو پڑھی تھی اس روایت میں کہ یہ 20 پڑھی تھیں، نہ یہ ذکر ہے کہ یہ 8 پڑھی تھیں۔ البتہ دوسری روایتیں 20 کے بارے میں بھی روایت موجود ہے، 8 کی روایت میں مسند ابی یعلا میں ایک روایت ہے، اس میں 8 کا ذکر بھی ملتا ہے اور 20 کا ذکر بھی ملتا ہے۔ سنن کبریٰ میں امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تنہا بھی پڑھتے تھے جو تراویح کی نماز پڑھتے تھے وہ 20 رکعات پڑھتے تھے۔ اب اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے؟ ایک موٹی سی بات ہے، انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی کہ جیسے اللہ کے رسول نے پورا مہینہ نہیں پڑھی اور آج پوری امت پورا مہینہ پڑھ رہی ہے، پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کی بعین ہی پیروی تو اب بھی نہیں اللہ کے رسول کا، یہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ طریقہ یہی ہے، مہینہ پوری پڑھنی ہے ہم نے، سنت موقدہ ہے، پورا مہینہ ہی ہم پڑھیں گے۔ لیکن میں اس روایت کو لے کر بات کر رہا ہوں کہ اس روایت میں صرف 3 دن پڑے گی، حالانکہ ہم 3 دن سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو ہم 3 دن سے زیادہ پڑھتے ہیں، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک ترتیب قائم کی، 20 تراویح کی جماعت ایک امام کے پیچھے اور پورا مہینہ اسی امام کے پیچھے پڑھنا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے پہلے انہوں نے جو لوگ پڑھتے تھے تراویح وہ ٹولیوں کی صورت میں پڑھتے تھے، الگ الگ پڑھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے لوگوں کو جمع کر کے ایک امام کے پیچھے کر دیا، اور پھر یہ پورے مہینہ بھر تک ایک امام کے پیچھے ایسے تراویح پڑھتے رہے اور 20 تراویح کا حکم دیا۔ یہاں سمجھنے کی 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو میں نے یہ عرض کر دی کہ جو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ پورا مہینہ بھی تو اللہ کے رسول نے نہیں پڑھا۔ جب ہم پورا مہینہ اللہ کے رسول کے نہ پڑھنے کے باوجود پورا مہینہ ہم پڑھتے ہیں، یعنی اس بات کو مانتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کی ابتدا کی، جس کی شروعات کی، تو پھر اگلی بات بھی ہمیں ماننی چاہیے کہ تعداد بھی انہی کے حساب سے ماننی چاہیے۔ دوسری بات، عقلی دلیل دوسری یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ جو ہے، حتیٰ کہ حرمین شریفین میں بھی 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے۔ حرمین شریفین میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جو حضرات گئے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے۔
حالانکہ جو حرمین شریفین کے جو علماء ہیں وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے پیروکار ہیں، ان کے مقلد ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل یہ صرف فقیہ ہی نہیں تھے بلکہ محدث بھی تھے، جلیل القدر محدث تھے۔ جب انہوں نے وہ جلیل القدر محدث ہو کر انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ یہ تراویح کی جو رکعات ہیں یہ 20 ہیں، تو پھر آج 1300 سال گزرنے کے بعد پھر ہم اس میں بحث و مباحثہ کریں کہ اس کی کتنی رکعات ہیں، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے گویا کہ اس بات پر اجماع کر لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا کہ یہ ایک امام کے پیچھے پڑھی جائیں گی اور 20 رکعت پڑھی جائیں گی، تو کسی نے نکیر نہیں کی، کسی نے منع نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم 8 پڑھیں گے۔ تو لہٰذا جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس پر اختلاف نہیں کیا، اس میں زیادہ باتیں نہیں کی، ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں جو حضرات صحابہ سے ایک ترتیب چلی آ رہی ہے تو 20 رکعت ہی پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ تو ایک صحابی کی مطلب تعلیم کردہ ہے، نبی کی تعلیم کردہ نہیں، تو اس کو پھر یہی کہا جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کردہ تو پورا مہینہ بھی نہیں، آپ علیہ السلام نے بذات خود تو 3 دن ہی پڑھی ہیں، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا۔ لہٰذا صحیح بات یہ ہے، اعتدال کی بات یہ ہے، تعصب سے ہٹ کے اگر کوئی بندہ غور سے اس میں غور و فکر کرے تو انشاءاللہ بات یہی نکلے گی کہ یہ 20 رکعت پڑھنی ہی بنتی ہیں۔ چونکہ حدیث 20 رکعت کی میں نے عرض کر دیا کہ کئی کتابوں میں موجود ہے، جب کئی کتابوں میں حدیث موجود ہے تو حدیث کی مخالفت تو نہ ہوئی، اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں؟ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ جلیل القدر صحابی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ پر میری سنت اور میرے جو صحابہ کی سنت ہے، میرے خلفاء کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ تو لہٰذا صحیح اور اعتدال والی بات یہ ہے، انصاف والی بات یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں میں زیادہ نہیں الجھنا چاہیے۔ 20 رکعت تراویح جو ہے وہی سنت ہے، وہی طریقہ ہے جو توارث سے چلا آ رہا ہے، جو صحابہ سے چلا آ رہا ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے اور اسی کو حق سمجھنا چاہیے۔ والسلام۔